میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا۔ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ یعنی والد کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گے۔ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور قرآنی آیات کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ السلام سے جدا ہوئے، آپ کی بینائی شریف، آپ کی آنکھ مبارک میں عذر لاحق ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جنہوں نے پہلے
حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جس پر جھوٹا خون تھا بارگاہ سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام میں پیش کی تھی، انہی کے ذریعے سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی دوسری قمیض بھیجی اور ساتھ یہ نوید، یہ خوشخبری سنائی کہ تم یہ لے جاؤ جو عذر سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام میں ہے، آنکھوں میں ہے، وہ اس قمیض کی وجہ سے دور ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے بھائی کرتا لے کر ابھی تقریباً 240 میل دور تھے، قمیض لے کر آئے، سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ قرآن پاک میں اس چیز کا بیان کچھ اس طرح ہے، فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، اسی وقت سے اس کی آنکھیں پھر آئیں، آنکھیں درست ہو گئی۔ کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ پاک کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ پاک ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس قرآنی واقعے میں، اس سچی حکایات میں، اس سچے قصے میں بڑے پیارے پیارے انمول مدنی پھول ہیں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام خود نبی ہے، بلکہ نبی کے والد بھی ہیں، اور آپ کی طرف آپ کے صاحبزادے نے جو نبی ہیں اپنا کرتا بھیجا ہے، تو جو نبی کا کرتا ہے وہ ایسا اعلیٰ تبرک ہے کہ اس سے کبھی صاحب منصب کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کے تبرکات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس سے ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ جس کی مثال خود رب پاک نے اپنے کلام میں بیان فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تبرکات کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی۔ کعبہ معظمہ کی تعمیر اس پر ہوئی، اور پھر حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی برکت سے اسے شعائر اللہ بن گیا، اللہ کی نشانی قرار دیا گیا، اس کی تعظیم ایسی لازم ہوئی۔ یہ وہ پتھر ہے
جس پر نبی علیہ السلام کے قدم مبارک مس ہوئے اس کی تعظیم ایسی لازم ہوئی کہ طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا کہ اس مقام پر نفل کھڑے ہو کر پڑھے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے، نفل کے جو احکام ہیں اپنی جگہ ہیں، یہ نفل کسی اور مقام پہ پڑھنے کے احکام اپنی جگہ ہے، مگر اس مقام پر اس نفل کو پڑھنا سنت ہو گیا. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے قدم پڑ جانے سے صفا و مروہ اور مقام ابراہیم سب کو شاعر اللہ کہا، یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا گیا. مقام ابراہیم کی عظمت تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف لگے تھے، اس کو برکت حاصل ہوئی تھی، مگر صفا و مروہ میں نبی کے دوڑنے کی وجہ سے نہیں، سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دوڑنے کی وجہ سے اس کو مقام ملا. آج بھی حاج بھی معتمر عمرہ کرنے والے اسی ادا کو ادا کرتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تبرکات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نسبتیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے تعلق، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے انداز سے امت کو برکت تو ملتی ہی ہے. بزرگان دین سے بھی جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کی برکتوں سے بھی حصہ حاصل ہوتا ہے. تو بہت بڑی بات تبرکات کی اہمیت کو سمجھنا ہے. دیکھیے، بات دین کی ہو، بات اسلام کی ہو، بات شریعت کی ہو، بات قرآن کی ہو، بات حدیث کی ہو، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے امت میں سب سے زیادہ صحابہ اکرام علیہم رضوان. قرآن و حدیث کے ساتھ دینی تعلیمات، دینی احکام، قرآنی احکام، حدیث کی احکام، یہ سمجھنے والے جو افراد امت میں سب سے بڑھ کر ہیں وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے تبرکات کے معاملے میں کیا انداز ہوا کرتے، آپ کی کیا سوچ ہوا کرتی، کس قسم کے اقدامات کیا کرتے. منقول ہے مشہور صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی اکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیص اور مقدس ناخن تھے. اس کے کچھ تراشے تھے جو آپ کے پاس محفوظ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا، آپ نے وصیت فرمائی مجھے اس قمیص میں کفن دیا جائے جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ مبارک قمیص میرے جسم سے ملا کر رکھی جائے. حضور کا تبرک ہے، نبی کا تبرک ہے. صحابی کے نزدیک اس تبرک کی کیسی اہمیت ہے کہ میرے جسم سے بھی مس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قمیص شریف ہو. اور مزید فرمایا جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناخنوں کے بارے میں یوں وصیت کی کہ ان کو میری آنکھوں اور میرے منہ پر رکھ دینا. مزید فرمایا یہ کام ضرور انجام دینا اور مجھے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے رب کریم کے سپرد کر دینا. رب تعالیٰ کے بارے میں کتنا پیارا اعتقاد ہے.
اللہ پاک کی ذات سے کیسا حسن زن ہے کاتب وحی کو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، کرم کرنے والے پروردگار کے سپرد کرنا، مگر سپردگی ایسے ہوگی کہ قمیص حضور کی میرے جسم سے مس ہوگی، حضور کے ناخن کے تراشے میری آنکھوں پر اور میرے ہونٹوں پر ہوں گے، مجھے اس حال میں رب کی سپرد کرنا۔ تبرکات کی اہمیت کو صحابہ کرام علیہم الرضوان زیادہ جاننے والے ہیں، یہ دین کو زیادہ جاننے والے ہیں، یہ قرآن کو زیادہ جاننے والے ہیں، یہ حدیث کو زیادہ جاننے والے ہیں، اور انہی کے نظریات، انہی کے طور طریقے، انہی کے اطوار، انہی کی عادات امت کے لیے رہنما ہے، امت کے لیے ہدایت کا باعث ہے کہ جو ان کی ہدایت کرے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ شریف تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جبہ نکالا اور فرمایا یہ جبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، یعنی وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں تبرک کی زیارت کروانے کے بعد، تبرک کے فضائل بیان کرنے کے بعد، اس کی برکت بیان کرنے کے بعد اپنا عمل بیان کر رہی ہیں کہ اب ہم اسے بیماریوں کے لیے دھوتے ہیں اور اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اپنا عمل بھی بیان کیا اور تبرک جو ہے جس کو نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے اس کی برکت بھی بیان کی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے ساتھ تبرکات کو رکھا کرتے، تبرکات کی برکات کو جانا کرتے، تبرکات کی برکات کو لوگوں کو بیان کیا کرتے اور تبرکات کی حفاظت کیا کرتے۔ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس کی زیارت کرانا سنت صحابہ ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ فی زمانہ منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، معلوم ہوا بزرگوں کے تبرکات کی زیارت کرانا، ان کا لباس دھو کر بیماروں کو پلانا، یہ بھی سنت صحابہ سے ہے۔ آب زمزم شریف حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی ایڑی شریف سے جاری ہوا، وہ بھی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ بعض حضرات ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں زیارت کرایا کرتے تھے۔ بزرگوں کی تبرکات کی زیارت، انبیاء کے تبرکات کی زیارت، اس کی اصل موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح یہ زیارتیں کرواتے، اور زیارت کرنے کے لیے جو آنے والے تھے وہ بھی متقی تھے، وہ بھی پرہیزگار تھے، وہ بھی صحابہ سے تھے، وہ بھی تابعین سے تھے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کیا کرتے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت سنیے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنے اس پیالے سے شہد، نبیذ، پانی اور دودھ پیارے آقا علیہ السلام کو پلایا ہے۔
ایک وہ تبرک ہے جو تھا ہی حضور کا، جس برتن سے حضور نے نوش فرمایا وہ بھی تبرک بن گیا. اس تبرک کی بھی زیارت کرائی جا رہی ہے، اس تبرک کی بھی اہمیت بتائی جا رہی ہے. اور بتانے والے میں اور آپ نہیں ہیں، بتانے والے صحابی رسول ہیں. بتانے والی وہ ذات ہے جس نے قرآن و حدیث کی جو اصل تعلیمات ہے خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی. تو تبرکات کی، بزرگوں کی چیزوں کی، بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے. قرآن پاک میں اس کی اہمیت کی طرف اشارے ہیں، احادیث میں اس کی اہمیت کے مضامین موجود ہیں. میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی حکایت سناؤں. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خاتم المحدثین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمت اللہ تعالی علیہا کی کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لیا اور عرض کی، اے اللہ پاک، یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی. میرے مولا اس کے صدقے رحمت کی بارش برسا دے. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم برسات شروع ہو گئی. یہ باتیں، یہ حکایتیں سن کر وسوسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ کریم ہے، وہ فضل والا ہے، وہ عطا کرنے والا معطی ہے. کیا آپ نے بشر حافی کا واقعہ نہیں سنا؟ یہ وہ شخص تھا جو شراب خور مشہور تھا، شراب میں رہنے والا دھت وہ فرد تھا. رب نے فضل فرمایا، ولایت کے اس اعلی مقام پر اس شخص کو فائز کیا کہ آپ کو یہ بشارت دی گئی کہ جو تمہارے جنازے میں شریک ہے اس کی بھی مغفرت ہوئی، بلکہ یہ بھی آپ کو بشارت دی گئی کہ قیامت تک جو تم سے محبت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. یہ رب کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرماتا ہے، جیسا چاہے عطا فرماتا ہے. جسے چاہا نبوت کا فضل عطا فرمایا، لیکن اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. جس کے لیے ارادہ کیا تھا اسے فضل نبوت عطا کیا، اور ولایت کے فضل کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. آج بھی ایسا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بعضوں کی محبت ڈال دی جاتی ہے. آج بھی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جگہ جگہ ملتے ہیں، آج بھی داتا صاحب کے چاہنے والے جگہ جگہ ملتے ہیں، آج بھی خواجہ صاحب کے چاہنے والے جگہ جگہ ملتے ہیں، اور آج بھی امیر اہل سنت کے چاہنے والے جگہ جگہ ملتے ہیں. یہ رب ہے جس پہ چاہے فضل فرمائے. اور دیکھیے تبرکات کی طرف نسبت، تبرکات کی برکت کے کیا فائدے ہوتے ہیں. جسے تبرک کی بڑی اہمیت ہو، جسے مدینے کے تبرک کی اہمیت ہو، اسے مدینے کی کتنی محبت ہوگی، اہمیت ہوگی، اور اسے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اس کے دل میں ہوگی، کیسی عظمت ہوگی. کیا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبا جملہ بول سکتا ہے؟ جس کے دل میں بزرگ کے تبرک کی محبت ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بولنا سوچ سکتا ہے؟ تبرک کی اہمیت بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. تبرکات کی اہمیت کرنے والے افراد گویا اپنے ایمان کے تحفظ کا سامان کرتے ہیں. کیا دیکھتے نہیں آپ عاشقان رسول منہ مبارکہ کی کتنی محبت کرتے ہیں؟ ارے یہ صرف پاک و ہند والے نہیں ہیں،
یہ منہ مبارک اگر عراق میں ہو، اگر یہ منہ مبارک ایران میں ہو، شام میں ہو، بغداد میں ہو، عاشقان رسول کہاں نہیں ہر جگہ اس کی تعظیم کرنے والے ملیں گے۔ جو حضور کے بال شریف کی تعظیم کرنے والے فرد ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف اور آپ کے اوصاف شریفہ کے بارے میں کتنی تعظیم کرنے والے ہوں گے۔ تو تبرکات کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندہ بزرگوں کے بارے میں زبانیں سنبھالتا ہے، نبی کے معاملے میں دل سنبھالتا ہے، اس کے دل بھی پیاروں کی محبت میں پیارے ہو جاتے ہیں، اجلے ہو جاتے ہیں۔ تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، اسے سمجھنا چاہیے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تبرکات کی بھی بڑی عقیدت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو علی روز باری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہن فاطمہ بنت احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، شہر بغداد میں کچھ نوجوانوں نے اپنے میں سے کسی کو کسی ضرورت سے بھیجا، لوٹنے میں، پلٹنے میں، واپس آنے میں دیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ یہ لوگ غضبناک ہوئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک خربوزہ لیا اور ہنستا ہوا ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ نوجوانوں نے کہا، ایک تو دیر کرتے ہو اور اوپر سے ہنس رہے ہو۔ لڑکے نے کہا، آپ لوگوں کے لیے ایک عجیب چیز لایا ہوں۔ سب نے پوچھا وہ کیا؟ لڑکے نے اپنا ہاتھ کا خربوزہ انہیں پیش کیا اور کہا، اس خربوزے پر اتفاقاً حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خربوزہ والا خربوزہ بیچ رہا ہوگا، اس کی کسی خربوزے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگے، اس لیے میں نے کہا، اس لڑکا کہنے لگا، اس لیے میں نے وہ خربوزہ 20 درہم کا خرید لیا۔ اس کی بات سن کر سب نے خربوزے کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس میں ایک نے کہا، حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کس چیز نے اس مقام پر پہنچایا؟ کسی نے کہا تقوی نے، سائل نے کہا میں تمہیں گواہ بنا کر اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سب نے اس کی طرح توبہ کی، پھر وہ سب ترتوس نامی شہر تشریف لے گئے اور وہیں شہادت کا رتبہ پایا۔ اب تصور کریں، کھیل کود میں، لغویات میں، فضول کاموں میں مشغول لڑکے بازار گئے ہیں۔ لڑکے تو فضول تھے مگر دل میں عشق اولیاء کی شمع تھی، محبت تھی، اولیاء کرام کی محبت تھی، ان سے نسبت رکھنے والی چیز کی محبت تھی۔ اس چیز کی عظمت دل میں تھی، وہ لی اور وہ لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد جس سے محبت تھی اس کے مقام و مرتبے کی وجہ پر کلام ہوا تو تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سامنے آئی۔ وہ خربوزہ ہی تھا، کوئی رکت برا بیان نہیں تھا، کوئی ایسی باتیں نہیں تھی، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اسے سنائی نہیں گئی تھی، حدیثیں اسے سنائی نہیں گئی تھی، واقعات اسے سنائی نہیں گئے تھے، اسے لوگوں کے بزرگان دین کے احوال نہ سنائے گئے تھے۔ ایک خربوزہ جس پر بشر حافی کا ہاتھ تھا، وہ ہاتھ کا لگنا ان سے تذکرہ بشر حافی کی طرف لے گیا، اور تذکرہ بشر حافی نے دل کی کالک بھی دھو ڈالی۔ تو بزرگوں کی تبرکات، بزرگوں کی نسبتیں، بزرگوں کی عقیدتیں یہ اتنی زیادہ کارآمد ہیں کہ کالے دل اجلے ہو جاتے ہیں، دل پرنور ہو جاتے ہیں، ایمان روشن ہو جاتے ہیں، ایمان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو بزرگوں کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے نتائج بڑے پیارے ہیں۔ تبرکات صرف اس امت میں ہی نہیں، پچھلی امتوں میں بھی تھے۔
کیا آپ نے تابوت سکینہ کا نام نہ سنا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا. حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور میراث کے طور پر یہ آگے چلتا رہا. بنی اسرائیل اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعائیں کیا کرتے تھے. ان کی دعائیں قبول ہوتی، بلاؤں کی مصیبتیں ٹل جاتی، وباؤں کی آفتیں دور ہو جاتی. الغرض انبیاء سے تبرک پانے والا یہ تابوت سکینہ قوموں کے لیے راحت و سکون اور برکت کا باعث تھا. بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث تھے. یہ سرکشی کی طرف بڑھنے والی ایک قوم تھی. ان کی بد اعمالیوں کی نحوست یہ ہوئی کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا. قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا. ان کی بستیاں تباہ و برباد کی اور تابوت سکینہ حاصل کیا. مگر یہ کفار قوم تھی، انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی. اس قوم پر طرح طرح کی مصیبتیں، بلائیں یہ آنا بکثرت شروع ہوئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جان لیا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے اس تبرک کے ساتھ، اس تبرک کی بے حرمتی کا کام جو کیا ہے یہ اس کی نحوست ہے. اور یہ کوئی مسلمان نہیں تھے، کفار قوم تھی. اس کفار قوم نے بھی جان لیا کہ اس تبرک کی بے حرمتی کی سزا ہمیں دنیا میں یہ مل رہی ہے. لہذا انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا. اس بے حرمتی کو کفار نے ختم کر لیا کہ کفار تک جان گئے کہ ان تبرکات کی بے حرمتی ہماری دنیا کو برباد کرنے والی. ساتھ ایک بڑا پیارا مدنی پھول اس حکایت سے بھی ملتا ہے. بنی اسرائیل نے طرح طرح کی معاصی، نافرمانی، رب تعالی کے احکام سے روگردانی کی. ان پر عذاب مسلط ہوا، قوم عمالقہ مسلط ہوئی، ان کی بستیاں ویران ہوئی، انہیں طرح طرح کی سزائیں دی گئی. انہی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ یہ تبرک ان سے دور ہو گیا، یہ تبرک ان سے چلا گیا، یہ تبرک ان کے پاس نہ رہا. تو اللہ پاک کے نبیوں کی نافرمانی، رب پاک کے احکام کی نافرمانی انسان کو دنیا میں بھی بھاری پڑ جاتی ہے. انسان کو دنیا میں ملنے والی فضیلتیں، ملنے والی برکتیں، اس سے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے. تو اللہ کی اطاعت بڑی اہم ہے، رسول خدا کی اتباع بہت اہم ہے. ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اللہ کی کیسی رحمت ہے، اللہ کا کیسا فضل ہے، اللہ کی کیسی عنایت ہے. اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت ڈالی ہے. اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں اولیاء کی محبت ڈالی ہے. کیسے ہیں وہ عاشقان اولیاء جو امنڈ امنڈ کے کبھی داتا حضور کے، کبھی خواجہ حضور کے حاضر ہوتے ہیں، اور داتا حضور کی محبت کا ایسا جام ان عاشقان اولیاء نے پیا ہے جو داتا حضور کے ایک بار جاتا ہے وہ کہتا ہے پھر جانا ہے، پھر جانا ہے. یعنی مدینے جانے والا تو یہ کہے کہ ایک بار نہیں 1000 بار،
مدینے کی حاضری بار بار ہونی چاہیے. مگر اللہ کا کیسا فضل ہے کہ اللہ پاک نے اولیاء کی محبت بھی کیسے دل میں ڈالی ہے کہ دل کھچے آتے ہیں. مگر ہم دیکھیں, ہم انبیاء سے محبت کرنے والے, اولیاء کی چاہت رکھنے والے, اللہ اور رسول کے احکامات سے کتنے دور ہیں. ہم نمازوں سے کتنے دور ہیں, ہم عبادت سے کتنے دور ہیں, ہم فرائض سے کتنے دور ہیں, ہم سنن و نوافل سے کتنے دور ہیں. ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جو ہمیں کتنی پیارے درس دیتا ہے, کتنی تعلیمات دیتا ہے. قرآن کی تعلیمات جاننا تو بات کی بات ہے, کیا ہم دیکھ کر قرآن پاک بھی پڑھ لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک درست پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم نماز 5 وقتہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم نمازیں اگر پڑھتے تو نمازوں کے مسائل جاننے والے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں درست ہیں؟ کیا نماز میں پڑھے جانے والے اذکار درست ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کے عائد کردہ فرائض کے علوم کو حاصل کرتے ہیں؟ ہم کتنے غافل ہیں. ہم اللہ پاک کی اطاعت سے بڑے دور ہیں. تبرکات ہو, بزرگان دین کی بات ہو, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ ہو, مگر دیکھیے آپ, کوئی نبی ایسا نہیں ہے, گمان بھی نہیں کیا جا سکتا, زبان سے بولا بھی نہیں جا سکتا. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا نافرمان ہو. سارے انبیاء جن سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں. سارے اولیاء اللہ کے فرما بردار ہیں. وہ ولی عالم ہوتا ہے. ولی کے بارے میں, جن اولیاء کے بارے میں آپ پڑھیں, اب اولیاء کی ہسٹری پڑھیں, آپ خواجہ صاحب کو پڑھیں, آپ داتا صاحب کو پڑھیں, غوث پاک کو پڑھیں, آپ جسے بھی پڑھیں, ان کی زندگی کا پہلا حصہ آپ کو علم دین حاصل کرنے میں پائیں گے, پھر زہد و تقوی کی طرف یہ جائیں گے, علم و عمل کے پیکر اولیاء ملیں گے. ان اولیاء جن سے ہم محبت رکھتے ہیں ان کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں, جن کی تبرکات کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں, مدینے پاک کی تسبیح کو چوم کر آنکھوں سے لگانے والوں سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مدینے والے کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہیں. ان احکام کو چوم کر اپنے جسم پر, اپنے دل پر, اپنی ذات پر, اپنے نفس پر کس طرح نافذ کیا. اور وہ پیاری نماز جو پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی نگاہوں کی ٹھنڈک ہے, سکون ہے, راحت ہے, چین کا سبب ہے. یہ کلمہ پڑھنے والا, یہ حضور سے محبت رکھنے والا, حضور کا امتی نماز کے معاملے میں کہاں ہے, نماز سے کتنا غافل ہو گیا ہے. ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ان تبرکات کی برکتیں تو حاصل کر رہے ہیں, مگر ان تبرکات کی برکتوں کے بعد ان تبرک والے افراد کی تعلیمات پر کتنا عمل کر رہے ہیں, کتنا عمل کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کے بارے میں ہم کیسے ہیں, ہمارے والدین کے بارے میں ہم کیسے ہیں. ہمیں محبت ضرور ہے اپنے ماں باپ سے, اپنے بچوں سے, مگر انہیں جہنم کی آگ سے روکنے میں ہمارا کردار کیا ہے, ہمارا عملی کردار کیا ہے. ہمیں اتنے پیارے دامن ملے, ہمیں ایسی اعلیٰ نسبتیں ملی ہیں, اور ان نسبتوں کی قدردانی, ان نسبتوں سے حاصل ہونے والی برکتوں کو عام کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے. ہم عملی میدان میں کب آئیں گے؟ ہمارے بزرگان دین عملی میدان میں تھے, ہمارے بزرگان دین عملی میدان میں تھے, ہیں, اور آج بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے عملی میدان میں ہیں. آج بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر چلنے والے آپ کو ایسے ملیں گے کہ آپ کو یاد آ جائیں گے. آپ کو چلتا پھرتا نمونہ امیر اہل سنت کی ذات میں نظر آئے گا کہ بزرگان دین کا تذکرہ بھی ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی ہے. تو تعلیمات پر عمل ہونا بڑا اہم کام ہے, بڑا اہم کام ہے, بڑا اہم کام ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ رہیے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی شرکت کیجیے. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام یہی ہفتہ وار اجتماع بھی ہے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں. مغرب سے اشراق چاش تک یہ اجتماع ہوتا ہے تاکہ ایسے کچھ مدنی پھول سنیں,
آخرت کی ہم کچھ تیاری کریں. اور ہفتہ وار اجتماع کے اندر جو شریک ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے نیکوں کی صحبت کا ملنا, یہاں پر اجتماعی طور پر ذکر اللہ کا ہونا, رکعت انگیز دعا کا ہونا اور بہت سی برکتوں کا حاصل ہونا. کئی بگڑے ہوئے نوجوان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں برکتوں سے مالا مال ہو کر گناہوں بھری زندگیاں چھوڑ جاتے ہیں. باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, مذہبی ذہن نہ ہونے کے باعث ٹیبل ٹینس کا بے حد شوقین تھا. شام ہوتے ہی ٹیبل ٹینس کی طرف چلا جاتا. ایک اسلامی بھائی اسی اسلام مجھے مل گئے, مسلسل انفرادی کوشش کرتے رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے. ہفتہ وار اجتماع میں میری شرکت ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی برکت سے میرا دل نرم ہو گیا اور میرے دل کی کالک دھل گئی. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی, دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول. تو آب نمازی ہے دیتا نمازی, خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے, 12 مدنی کاموں سے اور دعوت اسلامی کی مجالس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. ایک مجلس ہماری اجتہاد حب بھی ہے اور اس کے اندر ہمیں پرانے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے, ان کے لیے کوششیں کی جاتی. ہمارا مدنی انعام نمبر 55. کیا آج آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو جو پہلے مدنی ماحول میں تھے مگر اب نہیں آتے, تلاش کر کر ان کو مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کی؟ کیسا پیارا مدنی ماحول ہے. پہلے آپ کو انفرادی کوشش کر کر اسلامی بھائی بلائیں, لے کر آئیں, ہفتہ وار اجتماع کا پابند بنانے کی یا مدنی کاموں میں پابند بنانے کی کوشش کریں, اور جب آپ جائیں تو آپ کو بلانے آپ کے گھر پر آئیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں عملی طور پر وابستہ ہونا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.